کہانی ہب پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کہانی الفریڈ ہچکاک کی سٹوریز سے لی گئی ہے۔ آج اس کا دوسرا آخری حصہ پیش کیا جائے گا۔ کہانی کو انجوائے کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے جولی، نیریٹڈ بائی عرفان احمد۔ تو سنتے ہیں آج کی لرزہ خیز کہانی۔ اس نے جلدی سے کوٹ اتارا اور صوفے کی پشت پر ڈال دیا اور پھر صوفے سے زور آزمائی کرنے میں مصروف ہو گیا۔ صوفے کو آگے سرکا کر وہ گوشت کے ٹکڑوں کو درست کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ اور بازو خون میں لتھڑ گئے۔ کیا کر رہے ہو؟ نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ اچانک پلٹا۔ اس کا دل اچانک حلق میں آ گیا تھا۔ میں چیزوں کو ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ اس نے بامشکل تھوک نگل کر کہا، ارے تم نے تو اپنے بازو زخمی کر رکھے ہیں۔ کیا ہوا؟ ہر طرف خون ہی خون کیسے پھیل رہا ہے؟ مسز ہارڈی نے پرتشویش لہجے میں کہا، میرا ہاتھ کٹ گیا ہے۔ اس نے جلدی سے بہانہ تراشا۔ لاؤ مجھے دکھاؤ، پٹی باندھ دوں۔ میں اپنے کام ذاتی طور پر کرنا پسند کرتا ہوں۔ شکریہ، احمقانہ باتیں نہ کرو۔ مسز ہارڈی اس کی طرف بڑھی، لیکن سیم نے جلدی سے کوٹ اٹھایا اور کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بھاگا۔ مسز ہارڈی چیختی ہوئی اس کے تعاقب میں دوڑی۔ اس نے جاتے ہی کچن میں چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا اور خون آلود ہاتھ کو دھونے میں مصروف ہو گیا۔ وہ اس وقت کھانے کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسز ہارڈی بڑے اطمینان سے بوٹیاں دانتوں میں دبا دبا کر نوچتی ہوئی کھا رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ یہ سیم بھی چھپا رستم نکلا۔ کیسے لذیذ کھانے پکاتا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ گوشت پکانے میں صرف جولی ہی ماہر ہے۔ ہاں، واقعی لذیذ کھانا ہے، مسٹر ہارڈی نے لقمہ منہ میں ٹھونستے ہوئے کہا۔ گوشت کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ مسز ہارڈی نے دریافت کیا۔ میں نے فریج میں گوشت کی کافی مقدار دیکھی ہے۔ ہم ایک ماہ کا راشن اکٹھا خرید لیتے ہیں، سیم نے جواب دیا۔ یہ ہنٹر بیف ہے۔ جولی کچھ اس انداز سے اسے مسالے لگا کر رکھتی ہے کہ ایک ماہ تک گوشت خراب نہیں ہوتا۔ اس نے بہت دیر لگا دی۔ آج دوسرا دن ہے، لیکن اس لاپرواہی کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ جیسی ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر طور پر اسے جانتی ہیں، سیم نے کہا۔ ہاں، اس کی طبیعت میں لاپرواہی ہے۔ ہم گھر آئے بیٹھے ہیں اور خود غائب ہے۔ خیر، میں بھی ایک ہفتے سے پہلے واپس نہیں جاؤں گی۔ ارے تم یہ گوشت کیوں نہیں کھا رہے؟ میں پرہیزی غذا استعمال کرتا ہوں، سیم نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ ایک مرتبہ بد پرہیزی ہو گئی تو پھر کئی ماہ تک پریشان رہنا ہوگا۔ تم اپنی صحت کا خاص خیال رکھتے ہو، مسز ہارڈی نے کہا۔ میں تو کیا، یہ جولی ہی کا کام ہے۔ اس نے غذا کے سلسلے میں میری تمام لاپرواہیوں کو ختم کر دیا ہے، ورنہ بد پرہیزی کے ہاتھوں مستقل مریض ہو کر رہ گیا تھا۔ سیم نے سبزی کی پلیٹ صاف کر کے الگ رکھتے ہوئے کہا اور پھر میز سے اٹھ گیا۔ دفعتاً مسز ہارڈی اٹھی اور ہاتھ صاف کرتی ہوئی جھک کر کرسی کے نیچے رکھے ہوئے کوٹ کو اٹھانے لگی۔ یہ کوٹ یہاں کیوں پھینک رکھا ہے؟ سیم کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا۔ وہ اس کوٹ کو تو بھول ہی گیا تھا۔ اس کوٹ کی جیب میں وہ خون آلود چاقو موجود تھا جسے اس نے رات جولی کے ٹکڑے کرنے کے بعد رکھ لیا تھا کہ صبح
کسی وقت باہر کھیتوں میں دفن کر دے گا۔ وہ تیزی سے لپکا اور مسز ہارڈی کے ہاتھوں سے کوٹ چھپٹ لیا۔ مسز ہارڈی حیرت سے ٹھٹک کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ او غالباً اپنی چیزوں کو چھونے کے معاملے میں تم بہت حساس ہو۔ ہاں، کچھ عجیب سی عادت پڑ گئی ہے، سیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی سیم نے کوٹ کی جیب ٹٹولی۔ چاقو اس وقت بھی جیب میں موجود تھا۔ اس نے کوٹ لیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہارڈی الجھن آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ عجیب شکی آدمی ہے، وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ مجھے تو کچھ کریک معلوم ہوتا ہے، مسز ہارڈی نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، اور پھر دونوں ہنسنے لگے۔ ممکن ہے وہ اپنی کسی دوست کے ہاں رک گئی ہو۔ تقریباً 11:30 بجے وہ دونوں سونے کے لیے اوپر چلے گئے۔ سیم نیچے ہی رہا۔ اس وقت وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا اطمینان سے ایک ناول پڑھ رہا تھا۔ جب اسے اچھی طرح سے اطمینان ہو گیا کہ اس کے بن بلائے مہمان سو گئے ہیں تو وہ کتاب رکھتا ہوا اٹھ گیا۔ کمرے سے نکل کر وہ سیدھا کچن میں جا گھسا۔ فریج کھول کر اس نے گوشت کے پارچوں کو دیکھا اور پھر بوتل کھول کر ان پر مسالہ چھڑکنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد سیم نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی اندر گھسنے لگا کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر چونک پڑا۔ دروازے میں مسز ہارڈی کھڑی تھی۔ کیا بات ہے سیم، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ مجھے کچھ کام تھا، سوچا اس سے فراغت پا کر ہی سونے کے لیے لیٹوں گا، سیم نے جواب دیا۔ مسز ہارڈی اسٹور روم کی طرف بڑھی تو وہ یکایک اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ رک جاؤ، ادھر مت جانا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ تم اسٹور میں کیا کر رہے تھے؟ وہاں گندگی پھیلی ہوئی ہے، سیم نے کہا اور پھر پیشانی تھام لی۔ مسز ہارڈی چونک کر اس کی طرف بڑھی اور اس کا کندھا تھام لیا۔ کیا بات ہے؟ یہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے؟ شدید سر درد، سیم بڑبڑایا۔ میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ مسز ہارڈی نائٹ گاؤن کو درست کرتی ہوئی تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئیں اور وہ رومال سے پیشانی پر لرزتے ہوئے پسینے کے قطرے صاف کرنے لگا۔ ان لوگوں نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ خیر کب تک؟ جب جولی کے گوشت کی آخری بوٹی ان کے پیٹ میں اتر جائے گی تو پھر پوری طرح سے مطمئن ہو جاؤں گا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور کچن میں جا بیٹھا۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اس نے مسز ہارڈی کی طرف دیکھا جو اس کی جانب متوجہ تھی۔ اس سے نگاہیں چار ہوتے ہی وہ زیر لب مسکرایا۔ اس وقت چائے کا یہ کپ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جولی کہاں ہے سیم؟ مسز ہارڈی نے دریافت کیا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک پڑا۔ تمہاری بیوی گھر سے تمہیں اطلاع دیے بغیر قصبے میں گئی تھی اور آج 3 دن ہو گئے وہ واپس نہیں آئی۔ کیا تمہیں تشویش نہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ اکثر ایسا کرتی ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ سہیلیوں میں خوش رہتی ہے۔ کیا تمہارا آپس میں جھگڑا ہوا تھا؟ نہیں، ہم آپس میں کبھی نہیں جھگڑتے۔ کیا تمہیں جولی کی یہ روش پسند ہے؟ مجبوری ہے مسز ہارڈی، سیم نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، اس لیے
میں اس کی تفریحات کے سامنے دیوار بننا پسند نہیں کرتا۔ جب اس کی گود ہری ہو جائے گی تو وہ خود ہی سنبھل جائے گی۔ سیم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ کہیں تم میں تو کوئی کمزوری نہیں؟ مسز ہارڈی نے ایک نیا چبھتا ہوا سوال کیا۔ کیا مطلب؟ ایک لمحے کے لیے سیم کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنی بدحواسی پر قابو پاتے ہوئے غصے سے کہا، مسز ہارڈی، میں اپنی ذاتی معاملات میں اس قدر بےہودہ مداخلت پسند نہیں کرتا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا مسٹر سیم۔ ابھی مسز ہارڈی اپنی بات مکمل کرنے نہیں پائی تھی کہ اچانک ایک نئی آواز گونجی۔ دروازے میں ہارڈی کھڑا تھا۔ آخر یہ چائے نوشی کا کون سا وقت ہے؟ میں سوتے سوتے آہٹ سن کر چونک پڑی تھی۔ نیچے سے آوازیں آ رہی تھیں، اس لیے دیکھنے چلی آئی۔ یہاں پہنچی تو سیم کے سر میں شدید تکلیف تھی، اس لیے چائے کا دور چل گیا۔ مسز ہارڈی نے وضاحت کی، میرا خیال ہے اب سونا چاہیے، ہارڈی نے کہا اور اپنی بیوی کو اشارہ کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ سیم ان کے جانے کے بعد بھی کچن میں ہی بیٹھا رہا۔ جب ہر طرف سکوت طاری ہو گیا تو وہ ایک مرتبہ پھر اسٹور کی طرف بڑھا۔ اسٹور میں جولی کی صرف ایک ٹانگ رکھی ہوئی تھی۔ وہ اس پر کام کرنے لگا۔ 2 گھنٹے کے بعد اس نے بوٹیوں سے بھرا ہوا برتن اٹھایا اور کچن میں آ گیا۔ گوشت فریج میں رکھ کر اچھی طرح مسالہ چھڑکنے کے بعد وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھا۔ اب وہ پوری طرح مطمئن تھا۔ جولی کی لاش ٹھکانے لگائی جا چکی تھی اور اب اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جولی کی غیر حاضری کے بارے میں ناشتے کی میز پر بھی بحث ہوئی۔ سیم دونوں میاں بیوی کو مناسب انداز میں جواب دیتا رہا، مگر جب مسٹر اور مسز ہارڈی مسلسل سوال کرتے رہے تو اس نے کہہ دیا، جب اسے کوئی فکر نہیں تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ جولی نے آج تک ہم سے اس قدر بے رخی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ہمیں بلا کر خود غائب ہو جانا انتہائی بدتمیزی کی علامت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جولی اتنی بد تہذیب نہیں۔ ہارڈی نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سیم کے چہرے سے ناگواری کے اثرات کا اظہار ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آج شہر فون کر کے میں اپنے کچھ آدمیوں کو اسے تلاش کرنے پر مامور کر دوں۔ ہارڈی کا ایک ایک جملہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسی آپ کی مرضی۔ بہرحال میں اب اس بیکار موضوع پر ایک لفظ سننا بھی پسند نہیں کرتا، سیم نے برا سا منہ بنا کر کہا اور اٹھتے اٹھتے دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ دروازے میں اس کی پالتو بلی کھڑی تھی۔ بلی کی آمد کوئی غیر متوقع حادثہ نہیں تھی، لیکن اس کے منہ میں جو چیز دبی ہوئی تھی اسے دیکھ کر سیم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مسٹر اور مسز ہارڈی کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کی نگاہیں بھی بلی پر جمی ہوئی تھیں۔ سیم نے مہمانوں پر ایک دھندلائی ہوئی نظر ڈالی اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ بلی کے منہ میں جولی کا کٹا ہوا ہاتھ دبا ہوا تھا۔ ایک انگلی میں جولی کی شادی کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس ہاتھ کو دیکھتے ہی مسز ہارڈی ایک دل خراش چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی اور ہارڈی کا ہاتھ بے اختیار گاؤن کی جیب کی طرف رینگ گیا، جس میں ریوالور رکھنا اس کی پرانی عادت تھی۔ سیم کو یاد آ گیا، یہ ہاتھ وہ اپنے کوٹ کی جیب میں بھول گیا تھا
جسے بلی نہ جانے کس طرح اڑا لائی تھی، لیکن اب یہ سب کچھ سوچنا بیکار تھا کیونکہ وہ ہارڈی کی خون خوار آنکھوں کو اپنے جسم میں اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ جانے سے پہلے آپ سے دوبارہ درخواست کریں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک اور منفرد کہانی کے ساتھ۔